جس شعر پہ پیسہ ملے اس کو بار بار پڑھتے جاؤ، نہیں، کوئی نہیں. وہ علماء کی محفل تھی، 18 بار جب پڑھا اس کے بعد غش کھا کر گر گیا. علماء اکرام بیٹھے ہوئے، وہ اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا ان کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ نعت مصطفیٰ ہے. پہنچا وہیں پر جس کی مدح سرائی کر رہا تھا. یہاں تو لوگ ہلڑ بازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نعت نہیں ہے. نعت خانی کو نعت خانی رکھو، نوٹ خانی مت بناؤ. تمہارے پیسے سنبھال رکھو. دینے کا اتنا شوق ہے تو بعد میں کیوں الگ سے لے جا کر کے نہیں دیتے؟ یہ اچھالنا کیا ہے؟ یہ مجرا کرنا کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے پاس گڈیاں ہیں، وہ ایک ساتھ دینا نہیں چاہتے، چھٹے چھٹے نکال نکال کر، تاکہ پوری دنیا ان کے مال کے نظارے دیکھے. وہ اپنی تمام چیزوں کی نمائش چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، اس منبر رسول کو ان تمام چیزوں کا کھیل نہ بناؤ. یہ پاک منبر ہے. بزرگان دین نے جیسا اس منبر کو رکھا تھا ویسے ہی رکھا جائے. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جلسے کے 3 رکن ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے. 3 رکن ہیں. ایک انتظامیہ، ایک اسٹیج کے مقرر، یہ 2 گئے. تیسرے آڈینس، سننے والے لوگ. تینوں کے اندر اگر اخلاص ہو تو اس جلسے کی دھمک پوری دنیا میں پڑ جائے. اخلاص ہو تو اس کے اندر طاقت اور پاور بڑھ جائے گا اس جلسے کے اندر. اخلاص کیسے؟ جلسہ کرانے والوں کا بھی اخلاص ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کمپٹیشن کے لیے نہیں، پیسہ جمع کر کے کھانے کے لیے نہیں. جلسہ کیا تو باقی کا پیسہ ہضم کر لیا، اس کے لیے نہیں. اخلاص ہو. دوسرا رکن یہ مقررین کا ہے، وہ پیسہ لینے کے لیے نہ آئے ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات قوم تک سنانے کے لیے آئے، ان کے دل میں اخلاص ہو. تیسرا، سننے والے بھی سرکس دیکھنے نہ آئے ہو، انٹرٹینمنٹ کرنے نہ آئے ہو، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے لیے آئے ہو. جب یہ تینوں ارکان میں اخلاص ہوتا ہے تو وہ جلسہ پاورفل ہو جاتا ہے، روحانیت سے بھر جاتا ہے. پھر وہاں سے کہا ہوا ہر جملہ طاقتور ہوتا ہے. ورنہ ہزاروں جلسے کیوں نہیں فائدہ دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کہیں تو کوئی مسٹیک ہے، کہیں گڑبڑ ہے. ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کمپٹیشن میں جلسے نہ کرو. تاریخ لینے والے لوگوں کی قطار ہے. یہاں بھی بہت لوگ آئے ہوں گے، پہلے ملے بھی اور اب ملنے والے بھی ہوں گے. ان سے بھی میں کہتا ہوں ایک علاقے میں اگر کہیں ہو گیا تو سارے ساتھ مل کر کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ نہیں حضرت ہمارا گاؤں الگ ہے، ہمارا گاؤں الگ. اسی گاؤں میں تاریخ دو. نہیں حضرت ہماری کمیٹی الگ ہے. کمیٹی بھی الگ کرنا چاہتی ہے، گاؤں بھی الگ کرنا چاہتا ہے. کس لیے؟ میرے عزیزو، اخلاص پیدا کرو. یہ دینی کام دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دینی کام اخلاص کے لیے، اللہ کے رسول کی اس شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے. بہرحال میں نے جو کچھ بھی کہا آپ لوگوں کے مزاج سے ہٹ کر کے کہا. ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے بات، لیکن بیماریوں کی دوا کڑوی ہوتی ہے. بخار کی گولی کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، اگل جاؤ تو بخار بڑھتا جائے گا. اس لیے علماء ربانین، جلسے کے منتظمین اور عوام الناس سب کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سب باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری قوم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، اخیر میں آؤ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا. اب اس دنیا میں ہماری بچی ہوئی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہنے والا، سب چیزیں چھن جائیں گی. ایک چیز باقی رہے گی، وہ قبر تک بھی رہے گی اور حشر میں بھی رہے گی. وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نوجوانوں، اس بات پر اپنی زندگی گزارو. تمہاری اپنے شوق نہیں چلیں گے،
تمہاری اپنی خواہشات نہیں چلیں گی، تم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں جیو گے، اس لیے کہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔